بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموشی کا نہیں۔ نیک بننے کے لیے ایسی ہی کوشش کرو جیسا تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ میرے لفظوں سے نہ کر میرے کردار کا فیصلہ، تیرا وجود مٹ جائے گا میری حقیقت ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ چینخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھو۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، وہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے کتنا خوبصورت بناتا ہے، چاہے تو اخلاص کے رنگوں سے بھر دے، چاہے تو حسد اور بغض سے کالا کر دے۔ اس سوکھی چڑی سے بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت بھی بدل جاتا ہے، مگر ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی بھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے زیادہ محبت ہے۔ کبھی کبھی برا وقت آپ کو اچھے لوگوں سے ملوانے کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں اور تھوڑا صبر کریں۔ فاصلے بڑھے تو غلط فہمیاں بھی بڑھ گئیں، پھر اس نے وہ بھی سنا جو میں نے کہا بھی نہیں۔ میں کچھ بھی نہیں، نہ خوش نہ غمزدہ، میں بس بیزار ہوں اس دنیا سے، یہاں کے لوگوں سے، ان کے رواجوں سے۔ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے، کیونکہ آپ کی تقدیر، قسمت، وقت اور زندگی کی ڈور کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں ہے۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو یہ بات جان لو کہ تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا، نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ محبت اور مقدر میں ازل سے ضد کا رشتہ ہے۔ محبت جب بھی ہوتی ہے، مقدر روٹ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہیں ٹھکانا۔ کوشش کریں رشتوں میں مخلص رہیں۔ شاید انسان کی وقتی سزا یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی چیز کی قدر و قیمت اس وقت تک نہیں سمجھ پاتا جب تک وہ اسے کھو نہ دے۔ حقیقی دوست وہ ہوتا ہے جو اس وقت آپ کی طرف آتا ہے جب ساری دنیا آپ کو چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ اکیلی ہی طے کرنے ہوتے ہیں کچھ سفر، ہر سفر میں ہم سفر نہیں ہوتا۔ جن رشتوں کی بنیاد ہی لالچ پہ ہو، وہاں سے کچھ بھی احساس کی امید خوش فہمی سے زیادہ کچھ نہیں۔ کبھی کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے اور نہ ہی ہمدردی کے لیے۔ لوگ تمہاری دل آزاری کرنے کے بعد ایسا رویہ دکھائیں گے جیسے تم نے ان کی دل آزاری کی ہو۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا، مگر اپنوں والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل احساس کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اکثر ان لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں جو سب کا دل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
کچھ باتیں سن کر لگتا ہے ہر بات کو سننا ضروری نہیں، کچھ باتیں کہہ کر لگتا ہے چپ رہتے تو اچھا تھا، کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کہہ دیتے تو اچھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو، اور دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ اللہ کی محبت دل میں ہو تو دل کی حفاظت کرتی ہے، جو لوگ آپ کے قابل نہیں انہیں آپ سے دور رکھتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ رنگ چھوڑتے کپڑے اور رنگ بدلتے لوگ کتنے ہی برانڈڈ اور عزیز کیوں نہ ہو، دل سے اتر ہی جاتے ہیں۔ زندگی میں دو چیزیں یاد رکھیں، جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ اچھی زندگی گزارنے کا ایک کلیہ یہ بھی ہے کہ جتنی مرضی بڑے عہدے پر پہنچ جاؤ، کسی کو محسوس نہ ہونے پائے کہ تم بڑے عہدے پر ہو۔ خود کو سادہ اور عام رکھو، پرسکون رہو گے۔ یاد رکھنا، تمہارا اصل اسٹیٹس یہی ہے کہ کوئی تمہارے سامنے بیٹھ کر خود کو حقیر نہ سمجھے۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتے، یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر گرد اور اچھے دل اکثر ٹھوکروں کی زد میں ہوتے ہیں۔ جب دل کسی اپنے سے بے پناہ خفا ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لینا، لیکن کڑوا بول کر اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے اور دکھاتی ہے، منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی، پرائے بھی۔ زندگی میں ہر انتخاب غلط یا درست نہیں ہوتا، لیکن نتیجہ ہر انتخاب کا ہوتا ہے۔ سزا یا جزا، اس نتیجے کے ساتھ آپ کو تمام عمر رہنا ہوگا۔ انسان کا نقصان مال و جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ تکلیف برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن تذلیل برداشت کرنے کے لیے پہاڑوں جیسے حوصلے چاہیے، اور سمندر جتنی گہرائی چاہیے دفن کرنے کے لیے۔ وہ مصیبتیں تو ہم تک پہنچتی ہی نہیں ہیں جنہیں ہماری ٹوٹی پھوٹی ادا کی گئی نمازیں راستہ بھٹکا کر روکے رکھتی ہیں۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کم ظرف نکلیں تو بدلے میں ہماری آنکھیں آنسوؤں اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ بغیر لالچ جب بھی موقع ملے آپ اچھا کرتے جائیں۔ یہ دنیا گول ہے، کبھی نہ کبھی جیون کے کسی نہ کسی موڑ پر آپ کے ساتھ بھی اچھا ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، بدنام کیے بغیر، حسد کیے بغیر، الجھے بغیر ان سے آگے نکلنے کا ہنر سیکھ لیں، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ تم اپنے دشمن کے سامنے ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، جو ملتی سب سے ہے لیکن دبتی کسی سے نہیں۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ کوئی آپ کے لیے دروازے بند کر دے تو مسکرا کر اسے بتائیں کہ کنڈی دروازے کے دونوں طرف ہوتی ہے۔
انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے. پکڑ پکڑ کے لاتا ہے ان لمحوں کو، پکڑ پکڑ کے لاتا ہے ان لمحوں کو جو اذیت دیتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اچھی نیت کا صلہ ضرور ملنا ہے، پھر چاہے وہ معجزے کی صورت میں ہو یا دعا کی قبولیت کی. بہرحال اچھے کا اچھا صلہ مل ہی جاتا ہے. جو انسان آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے، اس سے یہ امید مت رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. خوش رہیں، آباد رہیں. شب بخیر.